میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان۔ سانجھا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا۔ ناظرین، سانجھا پاکستان سیزن 1 کی طرح اس سیزن میں بھی آپ جان پائیں گے مسیحی عورت کا انداز قیادت۔ سانجھا پاکستان کے اس مختصر پروگرام میں میں کوشش کروں گی اپنی مسیحی خواتین کی محنت، جدوجہد اور کامیابیوں کو آپ کے سامنے لانے کے لیے۔ ہماری آج کی مہمان خاتون ایک سوشل ورکر ہیں اور اس کے علاوہ بہت سا ایسا کام جو ہم انہی کی زبانی ان سے سنیں گے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں نازیہ سردار صاحبہ سے۔ نازیہ صاحبہ، آپ کو سانجھا پاکستان کے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ مہناز۔ جی نازیہ، جیسا کہ میں نے ناظرین کو بتایا کہ آپ سوشل ورکر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ بہت زیادہ تعارف جو ہے وہ آپ کا ہے، تو ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں آپ خود بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں اور پھر اپنے کام کے بارے میں۔ بہت شکریہ۔ میرا نام نازیہ سردار ہے، فیصل آباد سے میں تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس میں، ایم فل میرا پولیٹیکل سائنس میں ہے، اور جو میری ایکسپرٹیز ہیں وہ جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز میری ایم ایس سی ہے، اور زیادہ تر کام جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے اوپر، بچوں کے حقوق کے اوپر، افراد بہا معذوری اور جو ہمارے ریلیجیس مائنارٹی خواتین ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور یوتھ کے ساتھ ہے۔ مجھے کوئی 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہوئے، اور ڈفرینٹ جو ہے ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ کام کیا ہے، خاص طور پر خواتین کو لے کر، ان کے مسائل کو لے کر، اور جو کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا مسائل کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین، ان کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر، تحصیل کے اندر، صوبے میں اور وفاق میں جہاں جہاں اسپیس ہمیں ملتی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں، یہاں ان کے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کریں، ان کے مسائل کے اوپر بات کریں، تو وہاں پر ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی نازیہ، تھینک یو۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خود اپنے کام کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اپنے کام کے بارے میں آپ بہتر بتا سکتی ہیں۔ تو نازیہ، کس طریقے سے جب آپ نے اسٹڈی اسٹارٹ کی، اور جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ ابھی گریجویشن ہی آپ نے کیا تھا جب آپ این جی او سیکٹر میں آ گئیں، تو ایسی کون سی انسپیریشن تھی یا ایسی کون سی بات تھی کہ آپ نے محسوس کیا یا آپ کو لگا کہ آپ کو سوشل سرکل میں آنا چاہیے اور آ کے جو ہے وہ اس طرح کام کرنا چاہیے؟ ایکچولی مہناز ایسا ہے، میری پوری فیملی میں سوشل سیکٹر سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا، تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر 2007 میں جب میں نے والنٹیرلی کام کرنا شروع کیا ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا، کیونکہ میں یوتھ میں چرچ کے ساتھ زیادہ تر کام کرتی تھی، اور وہاں پر ڈبیٹس ہونی یا کوئی بھی کوئز کمپٹیشن ہونا یا کسی بھی طرح کا، تو میری کوشش ہوتی تھی میں وہاں پر لیڈ کروں، تو میں لیڈ کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کو باہر بس نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے کوشش کی کہ اپنے جو لیڈرشپ سکلز ہیں ان کو باہر لے کے جاؤں۔ تو پھر میں نے گریجویشن کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے بتایا کہ میں والنٹیرلی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی تھی، سوشل ورک میں انٹرسٹ تھا، تو کچھ جگہوں پہ تو فیملی نے کہا نہیں ہماری فیملی میں تو کوئی ایسی خاتون ہی نہیں ہے یا کوئی بچی نہیں ہے کہ جو سوشل سیکٹر کے اندر جائے یا کچھ ایسا سماجی کام کرے، زیادہ تر جو ہے وہ نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، تو یہ پروفیشن زیادہ سوٹیبل ہے فار گرلز نا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے، تو کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجز فیملی کی طرف سے تھوڑے سے فیس بھی کرنا پڑے، لیکن زیادہ سپورٹ بھی ملی میری فیملی کے اندر سے نا۔ لائک میرے بھائی نے بہت سپورٹ کیا، میری مدر نے بہت سپورٹ کیا مجھے کہ نہیں ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی ہے، تم اس کو لے کے چلو، اپنے کریئر کو جیسے لے کے جانا چاہتی ہو نا۔ تو پھر میں نے ساتھ میں ایم ایس سی جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز کی، پھر میں نے ماسٹر ڈگری کی پولیٹیکل سائنس میں، جو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ جاب کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں نے ان خواتین کو جو ہماری فیملیز کے اندر میرے سے چھوٹی تھی، ان کو بتانے کے لیے کہ ہم کوئی اور پروفیشن بھی چوز کر سکتے۔ بالکل، مطلب وہ ایک وہ جو اسپیسیفک تھا نا پہلے کہ چھاپ لگی ہوئی تھی ٹیچرز یا نرسنگ یا اس طرح کے ہی شعبے جو ہیں وہ ان میں جا سکتے ہیں۔ تو
کافی جو تھا مطلب اسٹرگل کرنا پڑی مجھے اس کے لیے کہ اپنے لیڈرشپ اسکلس. پھر ایک آرگنائزیشن کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا, ایسوسیشن آف ویمن فار اویئرنیس اینڈ موٹیویشن. اس کے ساتھ میں نے 10 سال کام کیا ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اور ڈفرینٹ تھیمیٹک ایریاز کو لے کر وہاں پر جو ہے وہ کام کیا. ابھی جو ہے میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتی ہوں, جس میں خواتین کے حقوق ہیں, جینڈر بیسڈ وائلنس اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے کرتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے آپ کی فیملی جب سپورٹیو ہوتی ہے تو آپ زیادہ گرو کرتے ہیں, اور سپورٹیو فیملی کے ہونے سے آپ کے جو مشن ہوتے ہیں یا جو آپ کا پیشن ہوتا ہے وہ زیادہ پالش ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کہیں کہیں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے سوشل سیکٹر میں ہوتا ہے کہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, گھروں سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے, آؤٹ آف اسٹیشن جانا پڑتا ہے, تو ارد گرد کے لوگ کہتے تھے لو جی ان کی بچی جو ہے وہ تو اس ٹائم پہ جاتی ہے اور اس ٹائم واپس آتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو سم ٹائمز ہمیں جو سوسائٹی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جن معاشروں میں رہتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ آپ کو باتیں کریں گے کہ آپ کی بیٹی یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. تو یقیناً یہ سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور پھر ایک جو سب سے بڑا چیلنج آیا کہ زیادہ تر آرگنائزیشن کام کرتی تھی ڈیولپمنٹل کام, لائک سلائی سینٹر بنا دیے, کچھ ٹیکنیکل اسکولس بنا دیے. جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہم نے کہا کہ رائٹ بیسڈ اپروچ کو لے کے چلتے ہیں نا, کہ ہم صرف اور صرف ان کے رائٹس پہ کام کریں گے, لیجسلیشن پہ بات کریں گے کہ خواتین کے جو جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گو کے اکنامک اسٹیٹس کو بھی بڑھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جو سلائی سینٹرز یا کسی بھی طرح کا اسکل جو خواتین کو دیتے ہیں تو اس کو مطلب اس طرح سے اپ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کما سکیں اور ارن کر سکیں نا. گو کہ مطلب جیسے آپ جانتی ہیں کہ جو خواتین کماتی نہیں ہیں ان کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں یا ڈیسیژن میکنگ میں کتنا رول ہوتا ہے نا. تو جو کمانے والی خواتین ہوتی ہیں جب وہ بات کرتی ہیں نا کہ اپنے رائٹس کے بارے میں, خاص طور پر جیسے میں ایک ارننگ ویمن تھی, میں ورکنگ ویمن تھی, تو میں کہتی نہیں ایسے نہیں, یہ ایسے ہے. تو ایک جو ٹیگ لگ جاتا ہے نا, یہ تو این جی او میں کام کرتی ہے نا اس لیے یہ اس طرح سے بات کر رہی ہے. تو یہ فیملی کو اس طرح سے فیس کرنا کافی بڑا ایک چیلنج ہو. ٹھیک ہے نا. گو کہ جیسے میں نے کہا میرے بھائی, میرے فادر, میری مدر بہت سپورٹیو تھیں. تو میں نے اس جو تھا نا ویمن ڈے پہ میں نے نا ہمارے چرچ میں ایک سیمینار ہو رہا تھا, تو مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر وہاں پہ بلایا میرے ہی چرچ نے نا. تو میں وہاں پر گئی تو میری مدر وہاں لیڈ کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے نا نازیہ سردار جو ہیں وہ بات کریں گی ہمارے ساتھ آج ویمن ڈے کے حوالے سے. تو میں نے وہاں پر بتایا ان کو کہ آج میں کوئی ایسی پڑھی لکھی بات نہیں کروں گی, میں آج جو کچھ ہوں نا یہاں پر اگر کھڑی ہوں تو میرے لیے آج ویمن ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا جو یہاں تک آنے کا مقام ہے وہ میری مدر کو کریڈٹ جاتا ہے. کیونکہ جو مدرز ہوتی ہیں وہ جب ایک بچی کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں نا تو وہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے سب کے سامنے کہا تو ایک مطلب ایموشنل سین بھی ہوتا ہے. پھر بہت سارے خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنی سکسیس سٹوری بتاتے ہوئے کہ میں کس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں بہت ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں نا. لیکن بعض دفعہ ہمیں اپنی سکسیس سٹوری بتانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں پہ آ کے ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہی ہے, لیکن پیچھے جو سٹوری ہوتی ہے اس کو نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے نا, سپورٹ کیا تھی اور کیا سپورٹ تھی, کس طرح کے چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنا پڑے. تو جیسے آپ نے چیلنجز کی بات کی تو مطلب ایک ریلیجیس مائنارٹی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک خاتون ہیں. بالکل سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے نا ہماری سوسائٹی. ریلیجن کو بھی چھوڑ دیں آپ, سب سے پہلے جب ویمن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سے چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر بھی کرنا پڑتے ہیں, آپ کو سوسائٹی میں کرنا پڑتے ہیں, موبلٹی ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں. لائک جیسے ہم ابھی میں نے تھوڑی سی سوسائٹی کی بات کی ہے, اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر میں بھی بات کروں گی. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ نازیہ بتا رہی ہیں اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتا رہی ہیں, اپنی سپورٹ کے بارے میں بتا رہی ہیں, جیسے جس خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی مدر کا حوالہ دیا ہے. بالکل ہر خاتون جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو وہ ایک بہترین لیڈر ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنے بچوں کی سپورٹ کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اپنی فیملی کے لیے. اور جتنی بھی آپ لوگوں نے ابھی تک اس پروگرام میں سکسیس سٹوری سنی ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون جو یہاں پر ویمن لیڈر کے طور پر بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے پیچھے جو ایک پوری جو سپورٹ ہوتی ہے وہ اس کی اپنی فیملی کی اور زیادہ تر ماں کی سپورٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے. کہ ہمارے رول ماڈل میں سے ہماری جو ماں ہے وہ ایک اہم
کردار ہے. تو یقیناً جب ہم لوگ اپنی سکسیس سٹوریز بتاتے ہیں تو کس طریقے سے ہماری فیملی نے ہمیں سپورٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں بتاتے ہوئے، بھلے ہمارے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن جس طریقے سے بھی، جس کردار میں بھی وہ ہمارے ساتھ چلے ہوتے ہیں، اس کو ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے، دوسروں کو انکریجمنٹ دینے کے لیے بتاتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل نازیہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات بتائی. آپ نے اپنی مدر کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے وہ آپ کی سپورٹ بنی اور آپ کو ایک کامیاب لیڈر کے طور پر آگے لینے میں آپ کی مددگار ثابت ہوئیں. تو نازیہ، جیسے آپ اپنے چیلنجز پہ بات کر رہی ہیں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جب فیملی نے سپورٹ کیا تو جب باہر نکلی، میں بہت دفعہ سوشل میڈیا پہ آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہوں، بہت سے پروگرامز آپ جو ہے وہ ایز اے ماڈریٹر جو ہے اس پہ آپ ہوتی ہیں ان پروگرامز میں. تو یقیناً فیملی کی سپورٹ کے بعد آپ نے اپنے جو سوسائٹی ہے، اپنے ملنے گلنے والے جتنے بھی دوست احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، تو یقیناً بہت سی چیزیں ان کی طرف سے آپ نے فیس کی ہوں گی. تو اسکول کالجز میں بھی آپ نے ایز اے مینورٹی وومن جو ہے بہت سارے چیلنجز فیس کیے ہوں گے. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ چیلنجز آپ نے کیسے فیس کیے اور اس کو اوور کم کرتے ہوئے کیسے آپ آگے بڑھیں. بہت شکریہ. جیسے سوسائٹل لیول پہ ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کرنے پڑتے ہیں. بینگ اے ویمن، ٹھیک ہے، ریلیجن ایک الگ بات ہے. تو بینگ اے ویمن جو تھا، مجھے سب سے پہلے، کیونکہ میں سوشل سیکٹر میں کام کر رہی تھی، تو میرا انٹرویو کنڈکٹ ہوا جب میں ایم فل کے لیے گئی یونیورسٹی میں نا. تو وہاں پر انٹرویو کنڈکٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ سوشل سیکٹر سے. میں نے کہا جی سوشل سیکٹر سے ہیں. پھر وہی ٹیپیکل ورڈس ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایجنڈا ہے جس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تو خواتین کو بگاڑتی ہیں، آپ خود مدر پدر آزاد ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ دوسری خواتین کو بھی اس طرح سے کرنا پڑتی ہیں. تھوڑا سا ڈس ہارٹ بھی ہوئی، لیکن میرے لیے ایک انکریجمنٹ بھی تھی. کچھ یہ اس پینل کی طرف سے آپ کو مطلب وہ کر رہے تھے باتیں؟ بالکل فیس کرنا پڑا جو میرے انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہے. اگر ان باتوں کو سنوں گی تو میں تو پھر کچھ کر نہیں پاؤں گی نا. میں نے کلاسز لینا سٹارٹ کی. وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ تھے، میل فیمیل دونوں ہی تھے، تو انہوں نے کہنا اس کو رہنے دو، یہ تو سمجھو لڑکا ہی ہے، اس سے کوئی بھی بات آپ کر سکتے ہو نا. تو کئی دفعہ مجھے بہت برا بھی لگتا تھا کہ یہ اس طرح سے کیوں بات کرتے ہیں. کیا سوشل سیکٹر کو لے کر لوگوں کے مسکنسیپشنس جو ہیں نا وہ کیا ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور تھینکس گاڈ کہ میں نے وہاں پر بینگ اے ریلیجیس مائنورٹی خود کو منوایا بھی. اور جن ٹیچرز کے ساتھ میں ڈبیٹ میں جاتی تھی یا کانٹر آرگومنٹ کرتی تھی، میں نے اپنے مطلب اس ٹینیور میں، جس ڈیوریشن میں میں ایم فل کر رہی تھی، میں ان ٹیچرز کی سپورٹس بھی مجھے ملی. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ جو ہوتا ہے نا پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، ایسے نہیں، مطلب کچھ پڑھ کے آپ خود کو منوانا چاہتے ہیں، تو میں کیا کرتی تھی ان کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ بات کرتی کہ سر اس طرح سے اس چیپٹر کے اندر یا فلاں جو ریسرچ تھی آپ کی، اس پہ جو ہے وہ میں بات کرتی تھی. پھر کیا ہوا کہ ایک ٹائم آیا کہ یونیورسٹی نے ایک پروگرام آرگنائز کیا، اور میں تب اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میرے لیے آنر یہ تھا کہ میں اپنی ٹیچرز کے ساتھ ایز اے پینلسٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اور میں نے وہاں پر بات کی گرلز ایجوکیشن کے اوپر، میں نے بات کی ویمن ایجوکیشن کے اوپر، میں نے بات کی وہاں پر ویمن رائٹس کے اوپر، اور ریلیجیس مائنورٹی ایشوز کے اوپر بات کی، جہاں پر آپ کو لے کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بس ایسے ہی کوئی اٹھ کے آ گئی ہے اور ایسے ہی ہے. اور میرے ڈپارٹمنٹ یا میری کلاس کے اندر سارے لوگ مجھے بائی نیم جانتے تھے کہ یہ نازیہ سردار ہے. اور میں نے وہاں پر تھرو آؤٹ اپنا میں نے تھرو آؤٹ اپنا جتنا بھی سیشن وہاں پہ کیا، میں نے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کی، تو میں نے ان ٹیچرز کی سپورٹ مجھے ملنا شروع ہو گئی. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بیہیویئرس اور اپنے نالج کے بیس پر کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے لوگ آپ کو ایک اور اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا. اس میں ویمن کا اینگل بھی نہیں ہوتا، اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ریلیجیس مائنورٹی سے ہے، تو پھر وہ آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میری ایجوکیشن جرنی تھی. اسٹارٹ میں جیسے ہم جاتے ہیں اسکولنگ میں، تو وہاں پر تو ڈیفینیٹلی ڈسکریمنیشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پازیٹیو رولز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بہت آگے لے کے بھی جاتے ہیں، جو آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. گو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نیگیٹو
ہاں پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن بہت سارے پازیٹیو بھی رول ہوتے ہیں جو آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹیو ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جی بالکل، نازیہ نے بہت خوبصورت بات کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ کس طریقے سے نازیہ نے ان چیلنجز کو فیس کیا اور ان پر جو ہے وہ قابو بھی پایا۔ تو جیسے نازیہ بات کر رہی ہیں کہ جب ہمارے ساتھ لوگ چلتے ہیں تو بے شک کچھ چیزیں ہمارے ساتھ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، ڈسکریمنیشن بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ منفی ہو رہا ہوتا ہے، جو برا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم منظر عام پر لاتے ہیں، لیکن جو چیزیں اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں، ان کو ہم یا تو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں یا ان کو ویلیو نہیں کرتے۔ لیکن یقیناً ہمیں جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے بہت اچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ، اور یا جو ہمارے لیے جو معاشرہ ہمارے لیے اچھی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، اس کو بھی ہمیں یقیناً جو ہے وہ یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں بتانا بھی چاہیے۔ تو نازیہ، جیسے کہ ابھی ہم صرف بات کر رہے تھے کہ ایز اے وومن لیڈر کہ آپ نے کس کس طریقے سے کیا، تو ایک خاتون ہوتے ہوئے جب آپ نے خواتین کے لیے ہی کام کرنا شروع کیا، ان کے رائٹس کے لیے کام کرنا شروع کیا، ان کی ایجوکیشن کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے، تو جب آپ جاتی ہیں، فیلڈ میں جاتی ہیں خواتین کے پاس، کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سب سے پہلے تو خاتون ہوتے ہوئے ہی بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو جب آپ فیلڈ میں جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں گی یا اس طرح کے فورمز میں جب بات کرتی ہوں گی، تو کیا چیلنجز ہیں؟ یقیناً چیلنجز ہیں، کیونکہ جب خواتین کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرد حضرات، کیا خواتین ہی جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہی ہوتی ہیں سم ٹائمز، اور بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح کے چیلنجز آپ فیس کرتی ہیں؟ ایکچولی جو میں نے سوشل سیکٹر میں فیس کیا نا، ایک ہوتا ہے جنریشن گیپ تھا کہ لوگ آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ویری ینگ ایج سے میں نے سوشل سیکٹر کو جو ہے وہ جوائن کیا، تو ہم اگر بات بھی کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو چھوٹی ہے، اس نے کیا بات کرنی ہے۔ اور کبھی ایسے کنسلٹیشنس میں بیٹھنا یا کسی ٹریننگ میں بیٹھنا تو کہنا کہ اچھا آپ سے بعد میں بچے بات کرتے ہیں نا، مطلب آپ کے جو ایکسپرٹیز کہہ لیں یا آپ کے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کو ایک جنریشن گیپ میں نا کہیں جا کے نا وہ گرے ایریا مجھے نظر آتا ہے نا، لائک جیسے تو میں کوشش کروں گی میرے سے جو چھوٹی ہیں نا وہ بھی بات کریں، کیونکہ آج کل جو ہے ہاں نالج کا ہے۔ ہاں جہاں تک بات ہے میل کی، تو میل ڈیفینیٹلی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، پڑھی لکھی جگہوں پر بھی ایسی جو ہے وہ سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے آپ کو کہ ایز اے چیلنج وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو نالج ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ نہیں خواتین کا اتنا ایکسپوئر نہیں ہے، یہ کیسے بات کر سکتے ہیں نا اتنی، تو مرد تو زیادہ پھرتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ کیونکہ اب جیسے آپ نے فیلڈ کا ذکر کیا نا، تو فیلڈ میں بھی جاتے ہوئے جب ہم بات کرتے تھے تو بعض دفعہ لوگ ڈنائل میں جاتے ہیں کہ یہ تو ایشو ہے ہی نہیں ہے خواتین کے نا، تو خواتین تو اس طرح کی چیزیں فیس ہی نہیں کر رہے یا ان کی عادت ہے اس طرح کی باتوں کو کرنا۔ تو پھر میل کہتے تھے اچھا یہ خاتون آئی ہے میٹنگ کے لیے، یہ تو شہر سے اٹھ کے آ گئی ہیں گاؤں کے اندر، تو ہمارے تو یہاں گاؤں میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں نا۔ خاص طور پر اگر مائنورٹی ایشوز پہ بات کریں تو لوگ خود ہی ڈنائل میں چلے جاتے ہیں، نہیں میڈم میں تو نارمل گل ہے نا، ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لیڈرشپ کا آپ نے کویسچن پوچھا اس پہ میں واپس آتی ہوں، کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو ایز اے لیڈر ویمن کو دیکھنا معذرت کے ساتھ، جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کی تو سپورٹ ہے ہی، لیکن کچھ ایسے جو آپ کی سپورٹ پہ نہیں ہوتے آپ کو ہمیشہ ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں تم نہیں یہ کام کر سکتی، تم فیمیل ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے ڈسکریمنیشن، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک خاتون کو ایز اے لیڈرشپ رول میں دیکھ کر جو ہے اندر کی چیزوں کو دبانے کی بجائے کہ ٹھیک ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، آپ اس کو ہضم ہی نہیں کر رہے۔ اور اگر کوئی بینگ جو ہے ریلیجیس مائنورٹی ویمن جو ہے وہ لیڈرشپ میں ہے، تو پھر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کریکٹر اسیسینیشن۔ کریکٹر اسیسینیشن یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے جس سے بہت ساری خواتین اسٹیپ بیک کر جاتی ہیں اپنے کام سے، لیکن میں ان تمام خواتین کو یہ میسیج، ان گرلز کو بھی دینا چاہوں گی کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا اس میں یہ سب سے پہلے آئے گا کریکٹر اسیسینیشن، کہ یہ تو باہر جاتی ہے، مردوں سے ملتی ہے، ایسے کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی پیشن ہے کسی کام کو کرنے کا
تو وہ آپ ہی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہمیں یہ ایکسکیوزز دینے کی ضرورت نہیں ہے, جی سوسائٹی ہمیں کیا کہے گی, لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ہاں لیکن آپ کا جو پیشن ہے وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, بہتر ڈائریکشن میں, تو آپ کو اس پہ چلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو ریلیجیس منارٹی گرلس ہیں ان سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہوگی, گو کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں, ان مسائل کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے, ان کو اوور کم کرنے کے لیے, ان میں کمی لانے کے لیے ہمیں انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم جو ہے وہ خود اپنے لیے اسٹیپ نہیں لیں گے, اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, کوئی دوسرا ہمارے لیے کام نہیں کرے گا. بالکل جی نازیہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے, اسپیشلی کرسچن بچیاں جو ہیں, ان کو میسیج بھی دیا ہے. نازیہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے, آپ کی باتیں بہت ہی خوبصورت ہیں, اور یقیناً جو ہیں وہ یہ باتیں ہماری جب کرسچن ینگ جنریشن سنیں گی تو یقیناً ان کو انکریجمنٹ بھی ملے گی, آگے بڑھنے کا حوصلہ ان کو ملے گا. نازیہ, جلدی سے میں مطلب جو ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ایک اور کرنا چاہوں گی, اس کے ساتھ پھر ہم پروگرام کو ختم بھی کریں گے, کہ ہماری جو ینگ جنریشن اسپیشلی جو ینگ بچیاں ہیں یا خواتین جو ہماری ہیں, ان کو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی لیڈرشپ کو, آپ نے اپنا جو آپ کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرتی, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں. کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم گھر دیکھیں یا اپنے کام کو دیکھیں, کیونکہ کوئی ایک کام ہم کر سکتے ہیں نا, یا مطلب کام کر سکتی ہیں یا گھر کو دیکھ سکتی ہیں. تو آپ جیسی بہت ساری ویمن لیڈر جب ہمارے پروگرام میں آتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی فیملی کو بھی مکمل طور پر ٹائم دیا ہے, اور اپنی لیڈرشپ رول میں بھی جو ہے وہ اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی جو میرڈ ہیں, جو ان میرڈ ہیں, دونوں کے لیے میسیجز نا. کچھ جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف فوکس کرتے ہیں اپنے جو ہمارے خود کے ڈریمز ہیں نا اس کے اوپر, تو ہم دوسرے لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چیزوں کو موسٹلی فیملی کو, بالکل چیزوں کو بیلنس کر کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ کلچر نارمز ہوتی ہیں جس کو آپ نے فالو تو کرنا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اب ہم کہیں کہ جی ہم پاکستان کے اندر ہیں اور ہم جو ویسٹرن چیزیں ہیں اس کو اڈاپٹ کریں پاکستان میں رہتے ہوئے, تو یہ بھی کافی مشکل ہے. کچھ جگہوں پر جہاں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے آپ ضرور کریں, لائک جیسے کلودنگ کو لے کے یا کچھ بھی. یہ بہت کنزرویٹو نہیں ہے, لیکن کچھ نارمز ہوتے ہیں سوسائٹی کے اور کلچر نارمز, جس کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو میرڈ خواتین ہیں زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جی ہم یا تو کام کر سکتی ہیں یا پھر گھر سنبھال سکتی ہیں. بالکل 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 ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے ساتھ ایک ہیلپر رکھ سکتی ہیں. ہیلپر رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا برڈن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی فیملی اور اپنے کام کو دونوں میں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس سے آپ کی فیملی بھی نہ سفر کرے اور آپ کا کام بھی چلتا رہے. گو کہ بہت ٹف ہوتا ہے, بہت ٹف ہوتا ہے بینگ اے ورکنگ ویمن. میں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ فیس کیا ہے. انیشیل فیس مطلب جو فیز ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا کمپرومائزز کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ہم اپنے پیشن کو دکھا سکتے ہیں کہ جی یا پیشنیٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے کہ جی ٹھیک ہے میں نے اپنے ڈریمز کو پورا کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ بھی چلیں. شروع میں آپ کو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم آپ ان چیزوں کے اوپر ان فیملیز ممبر کو بھی لا سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی فیملی کو چلا سکتے ہیں, لیکن اور پوری فیملی مل کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پہلے تو ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ فرینکلی بیٹھ کے بات کریں کہ آپ کن ایشوز کے اوپر یا کن جو بھی کام کرنا چاہ رہی ہیں اس میں یہ ایشوز مجھے آ رہے ہیں, اس میں دیکھیں کون کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. ان سپورٹیو ممبرس کو اٹھائیں جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, ضروری نہیں ہے ہر بندہ ہی آپ کو سپورٹ کرے نا, تو آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کریں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کریں گے. جی بالکل بالکل نازیہ, آپ نے صحیح کہا اور بہت ہی خوبصورت
باتیں جو ہیں وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ کی ہیں، اور آپ کے آنے کے لیے ہم بہت تھینکفل ہیں کہ آپ فیصل آباد سے ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے آپ آئی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے نازیہ کی باتیں سنی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے بہت ہی ینگ ایج میں یہ کام سٹارٹ کیا، اور کس طریقے سے اپنی قابلیت کے سر پر اور کس طریقے سے اپنے پیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تمام چیلنجز کو بھی فیس کیا، ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی، اور کس طریقے سے انہوں نے ہائر ایجوکیشن میں بھی لوگوں کی جو ڈسکرمنیشن تھی اس کو فیس کیا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا. اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی خواتین کی سٹوریز آپ کے سامنے ہیں، ان کی اسٹرگل آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طریقے سے ان چیلنجز پر قابو پاتی ہیں. تو یقیناً آج کی گفتگو، آج کی یہ جو آج کا پروگرام ہے، آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور بہت حوصلہ آپ لوگوں کو ملا ہوگا. ناظرین، ہمارے پروگرام کو اس طریقے سے ہی لائک کرتے رہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان.